السلام علیکم جی، میں آج یہ حدیقۃ الاطفال اسکول سسٹم کے لیے جو رزلٹ بنایا ہے ایم ایس ایکسل میں، چھوٹا سا رزلٹ سسٹم، تو اس کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ فائل جب آپ ایکسل میں اوپن کریں گے، ایم ایس ایکسل کھول کے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے دیکھیں 4 شیٹیں ہیں۔ یہ طلبہ ریکارڈ پریپ تا سوم، ٹھیک ہے، کلاس پریپ سے تیسری کلاس تک۔ اس کے بعد یہ چہارم تا ہفتم ہے، اور پھر یہ ڈی ایم سی ہے، رزلٹ پریپ تا سوم اور رزلٹ چہارم تا ہفتم، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کا استعمال کا طریقہ جو ہے بہت آسان ہے کہ ادھر ہم نے رول نمبر لکھ دینے۔ مثال کے طور پہ جو بھی آپ کے رول نمبر ہیں وہ اس طرح باری باری آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد داخلہ نمبر کیا ہے وہ لکھ دیں، کلاس لکھیں۔ اب میں ادھر پریپ ہے، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں کلاس پریپ کی جگہ میں اردو کی بورڈ کر کے ادھر میں لکھ دیتا ہوں اول۔ اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں یوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اور بھی بڑا کر کے نا، اس طرح ادھر سے نیچے سے زوم کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان ٹیکسٹ کو بڑا کریں۔ اس کو سلیکٹ کر کے بڑا نہیں کرنا، آپ نے یہاں سے زوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں میں نے اول لکھا۔ اب کلاس اول کا میرے پاس طالب علم ہے، مثال کے طور پہ میں کوئی فرضی نام دے دیتا ہوں، میں جنید علی، ٹھیک ہے، اور یہ میں والد کا نام اس کا لکھ دیتا ہوں وقاص علی، ٹھیک ہے، اور ادھر میں اس کی تاریخ پیدائش لکھ دیتا ہوں 12/3/2005، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ ادھر وہ ہم نے اسی طرح لکھ دینی ہے 12 مارچ 2005، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد یہ ادھر ہم نے اس کے نمبر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو ہے نا، یہ مجھ سے ایک سیکنڈ، اس کو میں یہاں سے ویو میں آ کے فریز پین ٹاپ رو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فریز ہو کے آپ دیکھیں اس طرح، اس کو ہم کام کے دوران اس طرح ہم فریز کر سکتے ہیں۔ ویو میں آ کے فریز پین میں آ کے فریز ٹاپ رو اس پہ کلک کریں گے تو یہ پہلی والی رو جو ہے یہ فریز ہو گئی، یعنی اب ہم اگر نیچے بھی جائیں تو دیکھیں اوپر یہ ہیڈنگ جو ہے یہ چھپ نہیں رہی، یہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جنرل نالج میں مثال کے طور پہ لیے ہیں 50، ٹھیک ہے، اور اس میں اردو میں جو ہے نا یہ کتنے تحریری میں مثال کے طور پہ لیے ہیں 50 میں سے 45، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر خود ہی اس میں یہ جو پیلے خانے، ان پیلے خانوں کو ہم نے نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ کام کرنے کا کیا ہے، ہم نے ان میں کام کرنا ہے، جو باقی خانے ہیں اس میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو اس میں کام کرنا ہے ہم نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں اگر ٹوٹل نمبر تقریری کے کتنے ہیں 25 ہیں، لیکن میں اگر 26 لکھوں گا تو دیکھیں مجھے میسج آ گیا ہے کہ تقریری پرچے کے حاصل کردہ نمبر 25 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں کینسل کر دوں گا۔ اس طرح آپ نے نمبر لکھنے، جو نمبر ہیں وہاں سے دیکھ کے کاغذ پہ آپ نے لکھے ہوں یا جہاں بھی لکھے ہوں وہ لکھے تو یہ خود ادھر جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں میں 20 لکھوں گا تو ادھر یہ دیکھیں 65 ہو گئے خود ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادھر میں جو ہے لکھتا ہوں 45 اس نے لیے انگلش میں، اور اس میں 15 لیے ہیں، تو 45 اور 15 60 ہوتے ہیں، تو یہ 60 لکھ کے آٹو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ریاضی میں مثال کے طور پہ 40 اور اس ریاضی کے تقریری میں 20، تو یہ 60 ہوتے ہیں، 60 آ گئے۔ قرآن حدیث میں جو ہے مثال کے طور پہ 70 نمبر لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 300 پوائنٹ ٹوٹل بن رہے ہیں، خود ہی ٹوٹل آگے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیلے نشان اس لیے لگائے ہیں، پیلے رو، کہ یہ پیلے جتنے بھی کالم ہیں ان کو ہم نے ایڈٹ نہیں کرنا، کر بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں اس میں کچھ لکھوں گا تو دیکھیں ایرر دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس میں نے فارمولے لگائے ہوئے ہیں، اس کو میں نے لاگ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ہی 305 آ گیا ہے، 305 نمبر بن گئے، ٹھیک ہے۔ 305 400 پہ تقسیم کریں تو دیکھیں یہ 76% آ رہی ہے، 76.25، اور کلاس میں اس کی پوزیشن 5ویں بن رہی ہے، اور یہ پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پاس کتنے 30 سے اوپر والا جو ہوگا وہ خود ہی ادھر لکھا آ جائے گا کہ اس کی پاس ہے یا فیل ہے، 30% سے اوپر والا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ آٹو ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے پھر دوسرے طالب علم کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم نے لکھ دینا ہے، ڈیٹا اس طرح فل کرنا ہے۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ ڈیٹا میں جو نیچے والا ڈیٹا ہے اس کو وہ کر دیتا ہوں، اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اوور رائٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی جب ڈی ایم سی ہم بنائیں گے، پریپتا سوم والی ڈی ایم سی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں یہ رول نمبر ہے، اس میں یوں یہ نیچے کرنا، دیکھیں اس آئیکن سے اوپر نیچے۔ اب میں 1105 ہے 1107 کرتا ہوں تو دیکھیں جنید علی وقاص علی کلاس اول، اس کا داخلہ نمبر اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ دیکھیں 60 نمبر انگلش میں، 65 اس میں، ٹوٹل 305 بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پیدائش بھی آ گئی 2005، وہ پاس ہے، 5ویں اس کی پوزیشن ہے کلاس میں، اور کیفیت اس کی پاس ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ پوری کلاس کی کیفیت، یعنی پوری کلاس میں پاس ہے یا نہیں، اور یہ جو پاس لکھا ہوا ہے یہ آیا مطلب انگلش میں پاس ہے، اردو میں پاس ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ہم ایڈٹ کریں تو ایڈٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہاں پہ میں نے فارمولے لگائیں، یہ کہاں سے یہ والا ٹیکسٹ لے رہا ہے، یہ ڈیٹا یہاں سے لے رہا ہے، یہاں سے نمبر اٹھا کے یہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے نا ہم کیا کریں گے، اس کو اب ہم نے ہمارا کام صرف کیا ہے، جب آپ نے اس میں کام کرنا آپ نے صرف اس میں ڈیٹا فل کرنا ہے، کلاس کا نام لکھ کے، اسٹوڈنٹ کا نام، اس کے والد کا نام، تاریخ پیدائش، اور تاریخ پیدائش اردو میں، ٹھیک ہے، اور ادھر نمبر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے۔ اور یہ جو پیلے خانے ہیں اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پیلے خانوں میں خود ہی ڈیٹا جمع ہو جائے گا، فیصد بھی خود ہی آ جائے گی، پاس اور فیل بھی خود ہی آ جائے گا، اور وہ ادھر آ کے اس میں جمع ہو جائے گا۔ یہ گریڈ رہتا ہے، یہ پھر میں انشاءاللہ بات کر کے تو اس کو دوبارہ ایڈٹ کر دوں گا۔ باقی طریقہ کار وہی ہے، گریڈ بھی ادھر خود ہی لکھو آ جائے گا کہ A+ ہے، B+ ہے، کتنا پوزیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اور داخلہ نمبر وغیرہ وہ بھی خود ہی آ جائے گا۔ اب اس کو ہم پرنٹ کرنا چاہیں تو سیو ایز کر کے نا، اس کو پہلے ہم جو ہے نا پرنٹ کر کے بندہ اس طرح دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس طرح اس کے مارجن صحیح آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹھیک آ رہے ہیں، اس کے بعد سیو ایز کر کے صحیح آ رہے ہیں تو اس کو سیو ایز کر کے ہم کیا کریں گے، PDF کر دیں گے۔ اس کو میں PDF بناتا ہوں، سیو۔ اب یہ PDF شاید کھل کے آ جائے گی میرے پاس، دیکھیں کمپیوٹر میں، جی یہ کھل کے آ گئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کو میں پیچھے کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں آٹو جو ہے نا وہ ساری DMC بن گئی ہے، نمبر صرف میں نے لگائے تھے، جمع بھی ہوا، پلس پوزیشن، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اور یہ جو دستخط وغیرہ ہیں وہ ادھر ہم خود لے کے جو ہے نا پیسٹ کر سکتے ہیں، ادھر دستخط، اس کو میں وہ ایڈٹ والا کر کے دستخط مجھے بھجوا دیجیے گا تو اس کو میں ایڈٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا طریقہ کار کہ اس کو ہم کس طرح اس میں کام کرتے ہیں۔